ہیں کہ جب وہ باتیں سامنے آئیں گی؟ کیونکہ یہ پابندیوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انرجی سیکٹر میں بھی جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہوں گی وہ انویسٹمنٹ کریں گی تو ان پہ بھی پابندی لگائی جائے گی. تو یہ ان بیانات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے اس میں تو میرا خیال ہے کہ بیانات پر بات ہو سکتی ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے جاوید وہ یہ ہے کہ یو این کی جب پاس ہوگی، یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن پاس کرے گا اور وہ بائنڈنگ اگر ہوں گی انڈر چیپٹر 7 تو پاکستان کو بحیثیت ایک ممبر کے اس کو جو عمل درآمد کرنا پڑے گا ان پر، ان جو بھی ریزولوشن سینکشنز ہوں گی انڈر چیپٹر 7. تو یہ جو بیانات ہال بروک دیں یا یہ ان کے دیں وزیر خارجہ برٹن کے، میرا خیال ہے ان کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. ہمیں اہمیت دینی چاہیے جو یو این کی سینکشنز آئیں گی، جو ریزولوشن آئے گی سینکشنز کو نافذ کرنے کے لیے، ہمیں اس پر فوکس رکھنا چاہیے. اچھا نسیم صاحبہ، یہ جو میکرسٹل والا ایپیسوڈ ہے، یہ جو رولنگ سٹون کے انٹرویو والا ایپیسوڈ ہے، یہ آپ سمجھتی ہیں کہ برطانیہ کے لیے بھی اتنا ہی حیران کن ہے جتنا خود اوباما انتظامیہ کے لیے بھی ہے؟ یقیناً میرا خیال ہے جو نیٹو فورسز ہیں، یو ایس فورسز، سب کے لیے چونکہ ایک یہ یونیفائڈ اپروچ لے کر چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے سب کے لیے حیران کن ہے، اور شاید آنے والے کچھ گھنٹوں میں کرسٹل گھر چلے جائیں اور پھر ظاہر ہے ایک نئی کمانڈ کی طرف ان کو دیکھنا پڑے گا. تو حیران کن ہے یہ، اور اس موقع پہ آنا جبکہ ایک پالیسی میں یہ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کرسٹل ایک کی پلیئر رہے ہیں اس میں، تو اٹ از این اپسیٹنگ ڈیولپمنٹ، لیکن ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ایسا ان کو نقصان پہنچے، کیونکہ بہرحال اب شفٹ گیئر وہ کر رہے ہیں ٹوورڈ دا پولیٹیکل پروسیس. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ برطانیہ جو ہے، برطانیہ کی نئی حکومت ہے، وہ کس طرح کی توقعات رکھیں گی پاکستان سے، خصوصی طور پر افغانستان کے حوالے سے؟ دیکھیے جو کل گفتگو ہوئی وہاں برٹش ہائی کمشنر کے ہاں، جہاں ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے، ہمیں لگا یوں کہ یہ ایک کلیئرلی یہ سب سمجھ گئے ہیں کہ جو پالیسی ابھی تک اپنائی تھی افغانستان میں، یعنی کہ طالبان کو ان کو ڈیفیٹ کیا جائے، شکست دی جائے، وہ پالیسی تو نہیں چلی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ایسا ایک پروسیس شروع کیا جائے جس میں کہ کسی حد تک امن اور چین آئے افغانستان میں، کے بات آگے بڑھے. تو وہ میرا خیال ہے جو برٹن ہے اس کا دے ہیو کم ود این اوپن مائنڈ، وہ کلیئر ہیں کہ اس میں سے کسی کو بھی خارج الامکان نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی جو پلیئر ہیں علاوہ القاعدہ کے طالبان اور جو طالبان کے مختلف لیڈرز ہیں، میرا خیال ہے ان سب سے بات چیت ہونی چاہیے. نمبر 2 کہ ایک انڈیجنس کے کارزئی کی حکومت اس پروسیس کو لے کے چلے، اور جو افغانستان کے اپنے لوگ ہیں وہ پروسیس کو لے کے چلیں، اور یہ بیہائنڈ دا سین سپورٹ کریں جو باقی نیٹو فورسز ہیں، جو یو کے ہے اور تمام لوگ جو ہیں. اور پاکستان کا رول پھر میں کہتی چلوں، میں ان کو بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کا رول اس میں اہم ہے کہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے گا تو پروسیس آگے چلے گا. انڈیا پر بھی انہوں نے بات کی اور یہ انہوں نے کہا کہ جہاں انڈیا کی ایک اپنی انٹرسٹ ہے، ڈپلومیٹک انٹرسٹ ہے، ٹریڈ کے حوالے سے انٹرسٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ برٹن یہ ریئلائز کرتا ہے کہ انڈیا کا اس حد تک تو رول نہیں بنتا بالکل بھی جس حد تک پاکستان کا بنتا ہے، اور یہ کہ انڈیا کو اس طرح کے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے افغانستان میں جہاں کے خطے کی جو ہے امن جو ہے وہ اور انڈرمائن ہو. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا ہم سے گفتگو کر رہی تھیں اور تفصیل سے بتا رہی تھیں کہ ولیم ہیگ جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں وہ اپنا پہلا پاکستان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں. کس طرح کی توقعات رکھی ہوئی ہیں برطانوی حکومت نے پاکستان سے، خصوصی طور پر اس ریجن میں، اس خطے میں امن و امان کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر افغانستان میں رول کے حوالے سے. نسیم زہرا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا جو رول ہے افغانستان کے اندر وہ انتہائی اہم ہے، اور جو جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ اور اتحادی ممالک، انہیں پاکستان کے رول کو سمجھنا ہوگا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت جس طرح سے افغانستان میں موجود ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بھارت کا وہ رول نہیں بنتا جس طرح کہ پاکستان کا رول بنتا ہے، اور بھارت کو افغانستان کے اندر وہ حالات نہیں پیدا کرنے ہوں گے جو پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکے. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم مزید اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، تفصیلات پوچھیں گے اپنے نمائندوں سے کہ برطانوی وزیر خارجہ کی مزید کیا مصروفیات رہیں گی. دوسری طرف سارک وزرائے داخلہ کی تکنیکی کمیٹی کا بھی اجلاس پاکستان اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے ایک کمرشل بریک کے بعد.